اور اس میں ایک رسک بھی ہے، رسک یہ ہے کہ اگر آپ آج ان سے یہ 7 جوانوں پہ نیگوسیشن کرتے ہیں تو وہ انکریج ہوں گے کہ ہر دن ہی وہ پکڑنا شروع کر دیں گے پاکستانی فوج کے اب جوانوں کو، اور پھر ان کے اوپر وہ نیگوسیشن کرنے کی کوشش کریں گے ان کے ہاتھ میں، جیسے کہ حماس اور حزب اللہ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کرتے رہے، وہ والی صورتحال جو ہے پیدا ہو جائے گی۔ پاکستانی فوج کے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ ہینیبل ڈاکٹرائن کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، جو اسرائیلی فوج نے 1986 میں ناردرن کمانڈ نے ایشو کیا تھا لیبنن میں، جب ان کو ہوسٹیج کرائسس کا بڑا پرابلم تھا، اور وہ ڈائریکٹو ان رائٹنگ تھا، سیکرٹ ڈائریکٹو تھا، جو یہ کہتا تھا کہ ہوسٹیج ٹیکنگ نہ ہونے دیں، چاہے اپنے ہی جوانوں کو شوٹ بھی کر دینا پڑے ایسی سچویشن کے اندر۔ اس پہ کتنا عمل کیا اسرائیلی فوج نے؟ شاید بہت ہی کم عمل کیا۔ 2016 میں اسے دین اسرائیلی چیف جو تھے انہوں نے اسے فوری طور پہ انہوں نے اس کو ریسینڈ کر دیا تھا، کیونکہ الزام یہ بھی لگا کہ 7 اکتوبر کے بعد 3 دن کی جو فائٹنگ ہوئی، جب حماس گھس گئی بعض اسرائیلی کمیونٹیز کے ایریا میں، تو اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر ہینیبل ڈاکٹرائن کا استعمال کیا، ڈائریکٹو کا استعمال کیا، اور اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے شوٹ کیا، اسی لیے جو ڈیتھ انسیڈنس تھی وہ 1200 تک جا کے پہنچی۔ بہرحال یہ اگر ایک ایگزامپل کو کوٹ کیا جا رہا ہے ہینیبل ڈائریکٹو کا، اس میں اسرائیلیز کا مسئلہ یہ تھا کہ حزب اللہ اور حماس کے ساتھ بعض انسٹنسز میں ایک ایک سپاہی کی خاطر ان کو سینکڑوں یا ہزاروں جو ہیں ان کے لوگوں کو جیلوں سے رہا کرنا پڑا۔ میرے خیال میں ایک میں 1600 ہیں، ایک میں 2000 ہیں، ایک میں 4000 ہیں، 5000 ہیں، ایک بالکل ہی لٹی مچ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہینیبل ڈائریکٹو معرض وجود میں آیا۔ پاکستان میں اس قسم کی صورتحال ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن جہاں ہینیبل ڈائریکٹو کے اوپر ریلائی کیا جا رہا ہے وہاں پر میں بہت سی اور ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں حکومتوں نے اللیگل گروپس کے ساتھ، دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ، جن کو وہ نہیں مانتے تھے، اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جس میں کرمنل گینگز بھی ہیں، ان کے ساتھ نیگوسیشن کی ہے سکسیسفل ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل امریکن حکومت کی انڈائریکٹ نیگوسیشن ہے افغان طالبان کے ساتھ، جس میں قطر نے اور پاکستان نے مدد کی۔ قطر نے اس کے لیے آفیسز پرووائڈ کیے، اسپیس پرووائڈ کی، پاکستان نے مدد کی۔ پاکستان کی دین ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو ہیں، انہوں نے 100 دفعہ سے زیادہ انہوں نے قطر ٹریول کیا پاکستان سے، اور انہوں نے اس پروسیس میں بہت رول پلے کیا۔ کسی کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر پوری کتاب لکھے کہ پاکستان کا اس میں کیا رول تھا، جس کے نتیجے میں دوحہ ایکارڈ ہوا، اور پھر امریکن فورسز کا افغانستان سے ودرول ہوا 2021 میں۔ یہ بڑی زبردست اگزامپل ہے ایک نان اسٹیٹ ایکٹر سے سکسیسفل نیگوسیشن کی، ایک ایسا نان اسٹیٹ ایکٹر جس نے بم پھاڑے، قتل کیے، دہشت گردی کی، بے تحاشا اس کے اوپر ہر قسم کے الزامات تھے۔ کولمبیا کے اندر، لاطینی امریکہ کے اندر اس وقت بھی ایک انیشیٹو حکومت کا چل رہا ہے جسے ٹوٹل پیس انیشیٹو کہا جاتا ہے، جس میں فارک گوریلاز جو ہے اور ای ایل این جو ہے اور بہت سے کرمنل گینگز کے ساتھ حکومت نیگوسیشن کر رہی ہے ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے، مختلف قسم کے ریزلٹس اچیو کرنے کے لیے۔ سیریا کے اندر جو سیرین ڈیفنس فورسز ایس ٹی ایف، جن کو کرمنل آرگنائزیشن کے دہشت گرد تنظیم مانا گیا، ان کے ساتھ یورپ کی مختلف حکومتوں نے، بعض کیسز میں یونائٹڈ نیشن نے، یونائٹڈ اسٹیٹس نے، اور خود ترکی نے ان کے ساتھ بے تحاشا نیگوسیشن کی اپنے ریزلٹس اچیو کرنے کے لیے۔ ترکی نے کردش پی کے جو آرگنائزیشن ہے، جس کو دہشت گرد بھی کہا، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ نیگوسیشن کی مختلف ریزلٹس اچیو کرنے کے لیے۔ ہندوستان نے بھی بہت موقعوں پہ جو ہیں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ نیگوسیشن کی۔ ایک فلم چند دن پہلے آپ سب نے دیکھی ہے، میرا بڑا خیال تھا کہ میں اس کے اوپر ایک ڈسکشن بھی کروں، دھرندر جو ہے۔ پتہ نہیں پاکستان میں لوگوں نے دھرندر دیکھی کیسے ہے، بیکاز نیٹ فلکس پہ تو مخل اب آئی ہے چند دن پہلے۔ پاکستان میں لوگوں نے کیسے دیکھ لی ہے دھرندر، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ ویسے دھرندر کا ابھی ایک سیکنڈ پارٹ بھی آنے والا ہے۔ دھرندر فلم کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہندوستان کی حکومت مجبور ہوتی ہے، اور را کے چیف جو ہیں وہ افغانستان میں آتے ہیں، کندھار میں، اور وہ جو اسلامسٹ گروپس ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان کو پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے، ان سے نیگوسیشن کرتے ہیں اس جہاز میں جو ہندوستانی لوگوں کو یرغمال بنایا ہے ان کو چھڑانے کے لیے۔